اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم یہاں ویڈیو کوئسچنز بھی ریکارڈ کرتے ہیں پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر۔ ان سوالات کو بھی مفتی صاحب کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں پہلا سوال کرنل نور خان صاحب کا ہے، یا کرنل منور خان صاحب ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، آج کل کچھ لوگ خاص کر خواتین رات کو سونے سے پہلے اپنے موبائل فون پر تلاوت لگا کر سو جاتی ہیں اور تلاوت لگی رہتی ہے، کیا قرآن کریم کا یہ استعمال جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موبائل فون کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا سننا شرعاً جائز ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم کو موبائل فون کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اپنے ٹیبلٹ، اپنے لیپ ٹاپ، اپنے موبائل یا کسی بھی ڈیجیٹل آلے کے اندر، اور پھر وہ قرآن کریم کی تلاوت اس سے کرتے رہتے ہیں، تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے یا ہیڈ فون لگا کر یا موبائل فون کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے یا ٹیبلٹ کے ذریعے قرآن کریم کو سننا، اس کی تلاوت کو سننا شرعاً یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ قرآن کریم کے سننے کے حوالے سے شرعی طور پر ایک ادب قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ مشہور آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو بہت توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ قرآن کریم کو سنو اور اس کے موقع پر خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ جو آیت ہے یہ مجلس تلاوت سے متعلق ہے،
یعنی جس میٹنگ میں، جس ملاقات میں، جس مجلس کے اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، جیسا میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، یا میں نماز کے اندر ہوں تو نماز کے اندر امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر یا مسجد کے اندر ہیں یا خطبے کی صورت میں ہیں یا قرآن کریم کی کسی مجلس میں ہے، کسی محفل قرات میں، وہاں پر اگر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو اصل یہ آیت اس سے متعلق ہے کہ ایسے موقع پر تمام ناظرین و سامعین کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور وہ تمام کے تمام سامعین پر شرعاً واجب ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ جہاں تک تعلق ہے موبائل فون وغیرہ کے ذریعے سننے کا، تو اس میں کوئی باقاعدہ سامنے کوئی انسان بیٹھا ہوا مجلس تلاوت میں قرآن کریم کو نہیں پڑھ رہا، اور جب وہ مجلس تلاوت نہیں ہے، کوئی آپ کے سامنے ذی روح کوئی نفس کوئی انسان بیٹھا ہوا نہیں ہے، تو اگرچہ یہ والی آیت اس موقع کے اوپر واجب اور فرض درجے میں تو لاگو نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی فقہا نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے سننے کا یہ ادب ضرور معلوم ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، انسب اور اولا یہی ہے، بہتر راستہ یہی ہے کہ جب قرآن کریم آپ نے لگا لی، قرآن کریم کی تلاوت آپ نے لگا لی، تو اب ایسے موقع پر اس قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کی طرف آپ کی مکمل طور پر توجہ ہونی چاہیے، انہماک ہونا چاہیے۔ اب جو کرنل صاحب نے فرمایا کہ کوئی خواتین اس طریقے سے قرآن کریم موبائل پر لگا لیتی ہیں اور پھر اسی تلاوت کے دوران میں سو جاتی ہیں، اس اعتبار سے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کو سن رہی ہیں، مستحسن قدم ہے اور اس کی تحسین کی جانی چاہیے، لیکن اس کے بعد کہ وہ سو جائیں اور قرآن کی تلاوت لگی رہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر یا تو کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ جب تک خاتون یا کوئی مرد یا کوئی بھی فرد وہ جاگ رہا ہے اس وقت تک سنے، جب بالکل نیند کرنے لگے اس سے پہلے اس کو بند کر لے، یا تو اس کا اہتمام کیا جائے، اور اگر خطرہ ہے اس بات کا کہ نہیں تلاوت لگی رہے گی اور یہ سو جائیں گی یا سو جائے گا، مرد ہو یا عورت، تو اب ایسی صورت میں اس کو قرآن کریم کی ایسے موقع پر تلاوت نہیں لگانی چاہیے۔ تاہم اس کے باوجود بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر کسی نے اس طریقے سے کر لیا اور تلاوت لگی رہ گئی تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ ادب کے خلاف ہو گیا، افضل کے خلاف ہو گیا، خلاف اولا ہو گیا، مگر اس کی بنیاد پر ہم اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، حرام فعل کا ارتکاب نہیں کہیں گے، ناجائز نہیں کہیں گے، اس کی بنیاد پر وہ کوئی مجرم یا گناہگار ایسا کچھ نہیں ہے۔ ادب کی بات ہے، افضل بات ہے کہ بھائی سونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر لیں، جب تک تلاوت چل رہی ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، ہاں اگر سونے کا ارادہ ہے تو اب تلاوت کو بند کر دی۔ بالکل ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ بات، کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز کام نہیں ہے، لیکن یہ خلاف ادب ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے۔ محمد محسن صاحب ہیں جھنگ سے، آج کل لوگ کوئی خرید و فروخت کا سودا طے کرنے کے بعد مکر جاتے ہیں اور ڈیل کینسل کر دیتے ہیں، مثلا ایک قیمت طے کر لینے کے بعد ڈیلیوری کے وقت اگر اس چیز کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بڑھ گئی یا تو زیادہ قیمت کا مطالبہ کریں گے یا سودا منسوخ کر دیں گے۔ اسی طرح خریدار ایک چیز کا سودا طے کرنے کے بعد وصولی کے وقت اگر اس چیز کی قیمت کم ہو چکی ہے تو خریدار پہلے سے طے شدہ مہنگی قیمت پر وہ چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور سودا منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ کیا شریعت میں اس طرح سودا منسوخ کرنا جائز ہے؟ سوال بڑا غیر معمولی اہم ہے اور بہت اہمیت کا حامل سوال ہے، اور انیق صاحب یہ آج کل کی تاجر برادری میں بزنس کمیونٹی کے اندر بہت عام ہو رہا ہے، اور یہ حرام ہے، یہ سخت ناجائز ہے۔ اس کے اوپر جتنی سختی کی جائے اور خطباء کو جمعوں کے خطبوں کے اندر، علماء کو اپنے بیانات اور دروس کے اندر اس کے اوپر خاص طور پر زور دینا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ انیق صاحب جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو گیا، ڈیل طے ہو گئی، سودا مکمل طور پر آپ کا اور ان کا طے ہو گیا، ایسی صورت میں بیک آؤٹ کرنا، سودے کو کینسل کرنا، ایسی صورت میں دوسرے کی رضامندی اور مرضی کے بغیر اقالہ کرنا، اقالہ ایک ٹرم ہے فقہی اصطلاح جس کا مطلب یہ ہے کہ اب سودے کو منسوخ کیا جائے، یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، شرعی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واضح طور پر فقہا نے لکھا
اذا حصل الاجاب والقبول لازم البيع ولا خيار لواحد منهما الا من عيب او عدم رؤية لقوله علیہ السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. کیا مطلب؟ جب ایجاب و قبول ہو گیا، خرید و فروخت کے ارکان پائے گئے، ایک نے کہا کہ میں بعتو ھذا الشیء، اس چیز کو میں بیچ رہا ہوں، دوسرے نے کہا اشتریت ھذا الشیء، میں اس چیز کو خرید رہا ہوں، ایجاب و قبول ہو گیا، ڈیل طے ہو گئی، سودا مکمل ہو گیا، بات چیت مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد کسی ایک فریق کا بیک آؤٹ کرنا اور اس سودے کو کینسل کرنا، ڈیل کو منسوخ کرنا جبکہ دوسرا اس کے اوپر رضامند نہیں ہے، یہ شرعی طور پر بالکل حرام اور ناجائز ہے، شدید ترین گناہ ہے. اور اس پر سخت گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں، اس طریقے سے اگر کوئی فرد واحد، فریق واحد دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس سودے اور ڈیل کو کینسل کرتا ہے، وہ سودا کینسل شرعاً ہوگا بھی نہیں، وہ نہیں ہوگا. شرعی طور پر یہ کینسلیشن اس پر لاگو ہی نہیں ہوتی ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو پورا کرو. عقود عقد کی جمع ہے. عقد کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈکشنری کے اندر گٹھان لگانا. جب تم نے کسی معاملے کو طے کر لیا، گٹھان باندھ دی، جب تم نے ایک ڈیل مکمل طور پر طے کر لی، اب اوفو، اس کو پورا کرو، اس سے بیک آؤٹ کرنا حرام. اور شروع میں آیا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. آپ کو معلوم ہے قرآنی طرز اور انداز کیا ہے؟ اللہ رب العزت جس خاص، حساس، نازک، فرض و واجب اور لازم معاملے کا حکم دیتے ہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے اگر تم سینے میں ایمان رکھتے ہو، اگر تم دل میں ایمان رکھتے ہو، تمہارے شایان شان یہ کام نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان یہ تقاضا نہیں کر سکتا، تم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے ہو اگر تم ایمان والے ہو. اب یہاں پر انہوں نے کیا بات کہی ہے؟ یہاں پر محسن صاحب یہ فرما رہے ہیں جناب اگر سودا میں نے آپ کو بیچ دیا، آج میں نے آپ کو سودا بیچ دیا، ڈیلیوری میں 1 مہینے کے بعد دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے کا سودا طے ہو گیا. 1 مہینے کے بعد اب معاملہ کیا ہے؟ اس کی قیمت بڑھ گئی، اور قیمت بڑھ جانے کے بعد اب یہ جو مال تھا یہ 1 لاکھ روپے کے بجائے 1.5 لاکھ کا ہو گیا. اب میرے دل کے اندر نیت میں فطور آنا شروع ہو گیا، یار میں تو اس کو 1 لاکھ روپے کا بیچ چکا ہوں اور اس کی قیمت آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے تو 1.5 لاکھ روپے بن چکی ہے. لہٰذا اب میں انیق صاحب سے کہوں گا انیق صاحب یا تو 50,000 روپے زیادہ دو یا پھر یہ سودا کینسل ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ پہلے تو تم کر رہے تھے تجارت، جس کو احل اللہ البیع، اللہ نے سیل اینڈ پرچیز، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا. لیکن آج اگر اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی، نیت میں فطور آنا شروع ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سودی کام کرنا چاہ رہے تھے، مدت کے مقابلے میں تم پیسہ لے کر کے آ رہے ہو، کیونکہ اب ٹائم، مدت، زمانہ چینج ہوا، اور جب زمانہ چینج ہوا مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی، آپ نے مزید اضافی پیسوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ کون سی ذہنیت ہے؟ یہ سود خوری کی ذہنیت ہے، یہ حرام ذہنیت ہے. زبان پھر کہاں چلی گئی ہے؟ بات چیت کدھر گئی ہے؟ تم نے جو ایگریمنٹ ٹو سیل کیا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ یہ جو تم نے وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تبدیل نہیں ہوگا، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. اچھا مفتی صاحب اگر ایسا ہو کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ 1 لاکھ روپے کی ایک چیز تھی، 1 مہینے بعد پیمنٹ کرنی تھی، 1 مہینے کے بعد اس کی قیمت 1.5 لاکھ ہو گئی، میں آپ کو 1 لاکھ ہی دوں گا، جی ہاں ٹھیک ہے جیسا آپ نے فرمایا، اور میں چیز دینے کا پابند ہوں، آپ چیز دینے کے اسی پرانے ریٹ پہ، پرانے ریٹ پر. اچھا جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ میں یہ اس کی ویلیو 1.5 لاکھ ہو گئی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ 1.5 لاکھ جو مانگ رہے ہیں مجھ سے وہ صحیح مانگ رہے ہیں آج کے حوالے سے، تو میں خود آپ کو 1.5 لاکھ دے دوں تو کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، مگر مجھے ڈیمانڈ کا اختیار نہیں ہے. اچھا مجھے مطالبے کا اختیار نہیں ہوگا. یعنی اب میں نے آپ کو وہ پروڈکشن 1 لاکھ روپے میں دینی ہے، کیونکہ میں بات چیت کر چکا ہوں، آپ کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہو چکا، وعدہ معاہدہ ہو چکا، بات چیت ہو گئی ہے.
جب بات چیت ہو گئی ہے میں تو پابند ہوں بھائی 1,00,000 روپے میں دینے کا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی اخلاقی سوچ ہے, یہ اچھی قدر ہے, بہت اعلیٰ عمدہ شاندار سوچ ہے. خدا کرے کہ یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ ہماری ساری تاجر برادری کو عطا کرے. وہ کیا آپ یہ سوچتے ہیں بھائی 1 مہینہ پہلے تو اس نے اس چیز کا ریٹ یہ طے کر دیا تھا, آج تو مارکیٹ ویلیو 50,000 روپے بڑھ چکی ہے, لہذا میں اس کو اضافی رقم دے دوں. بہت اچھی سوچ ہے, دینا چاہیے, اس پر آپ کو اجر ملے گا, ثواب ملے گا, آپ نے اعلیٰ قدر کا معاملہ کیا, شاندار کام کیا. لیکن مجھے ڈیمانڈ کا اختیار نہیں ہے, میں مطالبہ نہیں کر سکتا, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیتے میں سودا کینسل نہیں کر سکتا, ڈیل منسوخ نہیں کر سکتا, بیک آؤٹ نہیں کر سکتا, میں پابند ہوں. اچھا یہ تو ہو گیا اس طرف کا معاملہ. دوسری طرف بھی اگر یہ معاملہ ہے کہ جناب عالی میں نے 1,00,000 روپے میں دیا, ٹھیک ہے کہ نہیں, 1,00,000 روپے میں دیا, اب فرض کرو کہ چیز کی جو قیمت ہے وہ کم ہو گئی ہے, تو بھی کوئی فریق آگے پیچھے نہیں کر سکتا بھائی, نہ اس کو آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے. مجھے نقصان اب اٹھانا پڑ رہا ہو مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے, اٹھاؤں گا. آپ کو نقصان اٹھانا پڑے, دوسرے طرف والے فریق کو نقصان اٹھانا پڑے, وہ بھی نقصان اٹھائے گا, مگر جو بات چیت ہو چکی ہے اس بات چیت کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہاں انیق صاحب میں ایک اور پہلو پر بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور وہ بھی تمام ناظرین کے سامنے یہ بات آ جائے اور بہت ضروری ہے. یہ گلاس ہے, میں کسی آدمی کو بولتا ہوں نقد 1,000 روپے کا, ادھار میں یہی گلاس 1,500 روپے کا فروخت کرتا ہوں. تمام فقہا کے نزدیک, چاروں ائمہ کے نزدیک, ایک چیز نقد سستے داموں میں, وہی چیز ادھار مہنگے داموں کے اندر بیچنا اور خریدنا شرعاً جائز ہے. It is allowed in the light of the Quran و سنہ, شریعت میں اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں انیق صاحب. شرط اور کنڈیشن نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ایک قیمت طے کر لی جائے, اور وہ کیا ہے بھائی, یہ نقد کے اندر تو گلاس میں 1,000 روپے کا دے رہا تھا, مگر آپ مجھے پیسے 3 مہینے کے بعد دو گے, تو اب اسی گلاس کی جو ویلیو ہے اور قیمت ہے یہ 1,500 روپیہ ہے 3 مہینے کے ادھار پر. جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایک تو قیمت طے کر لی جائے, دوسرا ادائیگی کی مدت طے کر لی جائے. قیمت کتنی بن گئی اب 1,500, ادائیگی کی مدت کتنی ہے 3 مہینے. اگر 3 مہینے کے بعد اگلا فریق یعنی خریدار, پرچیزر, اگر وہ 3 مہینے کے بعد بر وقت پیسے نہ دے سکے تو کسی قسم کی پینلٹی, اضافی رقم یا جرمانہ لگانا حرام ہوگا, ناجائز ہوگا. اچھا اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ جو میں نے یہ کہا تھا نا کہ 3 مہینے کے ادھار پر میں یہ گلاس 1,500 روپے کا فروخت کر رہا ہوں, یہ تجارت ہے, اس کو شریعت تجارت کہتی ہے. قیمت بھی متعین ہو گئی, ادائیگی کی مدت بھی متعین اور طے ہو گئی. لیکن اگر 3 مہینے کے بعد اگلا فریق نہیں دیتا, جیسے ہی 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزرا, اب میں نے اگر اضافی رقم کا مطالبہ شروع کر دیا تو پھر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تجارت نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, بلکہ اب یہ پورے کا پورا معاملہ سودی ہو گیا. اب جا کر کے پتا چلا کہ آپ نے جو 500 روپے اضافی دیے تھے یہ سود لے رہے تھے, آپ مدت کے مقابلے میں لے رہے تھے, حالانکہ پیسہ, پرائس اور قیمت مدت کے مقابلے میں لانا جائز نہیں, زمانے اور ٹائم پیریڈ کے مقابلے میں لانا جائز نہیں, قیمت چیز کے مقابلے کے اندر آنا ضروری ہے. جب ہم نے ایک مرتبہ 3 مہینے طے کر دیا, اب چیز کی قیمت ہی 1,500 روپے ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ نقطہ میں نے خاص طور پر اس لیے عرض کیا کہ جب کوئی آدمی ٹائم کے زیادہ گزرنے کی وجہ سے قیمت میں اونچ نیچ کرتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہو جاتا ہے, بلکہ وہ سودی معاملہ ہو جاتا ہے, شرعاً حرام ہو جاتا ہے, ناجائز ہو جاتا ہے. اس لیے ان تمام کی تمام خرابیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, زبان کا لحاظ رکھو, زبان کا پاس کرو, جو ڈیل تمہاری کمپلیٹ ہو چکی اسی کے مطابق لین دین کا معاملہ کرو, اونچ نیچ کرنا حرام اور ناجائز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو مثال آپ نے یہاں پر ابھی عنایت کی, اسی کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. 1,000 کا گلاس آپ نے فرمایا کہ اگر 3 مہینے بعد پیمنٹ ہو تو یہ 1,500 کا ہے, جائز ہے. میں 3 مہینے میں آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکا, فرض کیجئے, اور میں 6 مہینے بعد آپ کو پیمنٹ کرتا ہوں, تو کیا آپ یہ 1,500 روپے کی جس کی قیمت تھی
اس کو 1600 1700 1800 کر سکتے ہیں، یعنی ایک فائن یا پینلٹی کہ آپ 3 مہینے کی جگہ 6 مہینے میں پیمنٹ کر رہے ہیں۔ 6 مہینہ نہیں، 6000 سال بھی تاخیر کریں 1500 سے 1 روپیہ اضافہ کرنا حرام ہے۔ اچھا، 1 روپے کا اضافہ کرنا حرام ہے، یہی عرض کر رہا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے اضافہ کیا، اب وہ جو آپ نے 500 روپے اضافہ کیا تھا نا شروع میں، اب جا کر کے پتا چلا یہ سود تھا یا آپ سود لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کام کریں کہ 1500 روپے فکس کر لیں اور ہر صورت میں اب چیز کی قیمت ہی 1500 ہو گئی ہے بھائی، لہٰذا اب آپ اس کو چاہے کتنا بھی اضافہ آپ نے ٹائم کا کر لیا، آپ نے 3 مہینے میں پیسہ نہیں دیا، 6 مہینے میں دے رہے ہیں، 6 سال میں دے رہے ہیں، تب بھی اب اس رقم میں اضافہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا تو نقصان ہو گیا نا، بس ہو گیا نقصان۔ اب اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس نقصان کی تلافی کا ایک راستہ یہ، آپ اپنی چیز جا کر کے واپس لے لیں۔ اچھا، یہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس نے 3 مہینے کے اندر پیسہ نہیں دیا، آپ اپنی چیز واپس لے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ ایک اور شریعت میں راستہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شریعت کی کتب میں، احادیث اور فقہ کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن ہم آج کل اس کی طرف اس لیے لوگوں کو متوجہ نہیں کرتے کہ ہمارا کورٹ سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ کتنا تباہ کن ہے۔ وہ یہ ہے، شریعت کے اندر فقہی طور پر فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس نے بر وقت پیسے نہیں دیا، آپ کورٹ کے اندر جا کر کے رٹ دائر کر دیں۔ اب یہ بات ہم اس لیے نہیں کہتے کہ پریکٹیکل طور پر آپ کو پتہ ہے مشکل ہے، لوگ کورٹ سے، عدالتوں سے، تھانوں سے، کچہریوں سے، ان چیزوں سے لوگ بھاگتے ہیں، ورنہ جو پرانی کتب فقہ اور فتویٰ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ کے اندر کریں اور کورٹ میں رٹ دائر کریں اور کہیں کہ بھئی یہ بر وقت پیسے دے، نہیں کرتا آپ اپنی چیز واپس لے لیں۔ یہ گنجائشیں تو ہو سکتی ہیں، مگر کسی قسم کی پینلٹی، اضافی رقم یا جرمانہ لگانے کا شرعاً کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی اختیار نہیں۔ اچھا، کلیئر ہو گئی بات۔ محمد نعیم صاحب ہیں لاہور سے، آنکھوں میں رنگین لینسز لگانا کیسا ہے اور اس کے ساتھ وضو اور غسل ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو جاتا ہے، اور رنگین لینس لگانا بھی جائز ہے شرعاً، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ البتہ ایک بات ذرا سا کچھ حضرات متوجہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی شکل و شباہت اختیار نہ کی جائے کہ جس میں مردانہ شباہت کے بجائے زنانہ شباہت ہو، کہ اس کے کلرز وغیرہ، اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو تو اصولی طور پر لینس لگانا بھی جائز ہے، اور ان کی موجودگی میں وضو اور غسل کرنا بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد فہیم صاحب ہیں واشنگٹن ڈی سی سے، غیر مسلم سے مسجد کے لیے چندہ لینا جائز ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ غیر مسلم سے چندہ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں چند شرائط ہے۔ مثلاً پہلی کنڈیشن اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ غیر مسلم پھر مسلم کمیونٹی پر اپنا احسان نہ جتلائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ مسلمانوں کے معاملات میں چندہ دینے کی وجہ سے مداخلت نہ کرے۔ ٹھیک۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر وہ چندہ دیتا ہے تو مسلمان اس کے چندے کی وجہ سے اپنے دینی فرائض اور واجبات اور شاعر اسلام میں مداہنت نہ اختیار کرے۔ یہ نہیں ہے چونکہ وہ غیر مسلم ہے، اس غیر مسلم نے ہم کو چندہ دے دیا، لہذا اب ہم اس کی لحاظ کے اندر شرما شرمی میں، مروت میں، اپنے فرائض اور واجبات کے اندر کٹوتیاں کرنا شروع کر دیں اور ہم اپنے فرائض اور واجبات پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کی شرعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک شرط بعض فقہا نے یہ بھی لکھی ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہے اس کے مذہب میں یہ چیریٹی دینا بھی ثواب ہو، یعنی خود اس کے اپنے مذہب کے اندر۔ بہرحال یہ بات فقہا نے لکھا ہے، لیکن اگر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بنیادی باتیں یہ ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، احسان نہ جتلائے، مذہبی معاملات مسلمانوں کے معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے، خود مسلمان چیریٹی اور چندہ لینے کے بعد فرائض اور واجبات کے اندر مداہنت یعنی تساہل برتنا شروع نہ کر دیں کہ اس کے لحاظ کے اندر کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر شرعی طور پر غیر مسلم سے مسجد کے لیے چندہ لینا جائز ہے۔ اور چونکہ یہ سوال کرنے والے امریکہ سے ہیں، عام طور پر ان ممالک میں جیسا کہ آپ کو تجربہ ہے کہ کئی سارے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں جو یعنی چیریٹی دے دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دے دیا کرتے ہیں چیریٹی، تو شرعی طور پر ان شرائط کے ساتھ ان سے چندہ وصول کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں۔ عبد الکبیر صاحب ہیں لندن سے، ہم نے سنا ہے کہ شوہر پر بیوی کا نان نفقہ واجب ہے۔ یہاں برطانیہ وغیرہ میں عورتیں بھی کماتی ہیں اور بعض اوقات شوہر سے بھی زیادہ کما لیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے بالدار ہونے کی صورت میں بھی اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ شرعاً واجب ہوگا؟
دیکھیں اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے، اور یہ جو شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے، اس کی علت کیا ہے؟ علت سے مراد یہ کہ اس کا ریزن بنیادی طور پر کیا ہے؟ تو اس کا ریزن ہے حبس الدائم، الحبس الدائم، یعنی فقہا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس بیوی نے اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں مقید اور محبوس کر کے رکھا ہے، مقید اور محبوس کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ کسی اور جگہ جا کر کے نہیں رہ رہی، اس نے اپنے میکے کو چھوڑ دیا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اب آ کر کے وہ شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے۔ تو جب وہ شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے تو اس قیام کی وجہ سے شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب جب یہ قیام ہے، ریزن اس کی وجہ سے نان و نفقہ واجب ہے، تو چاہے بیوی مالدار ہو یا مالدار نہ ہو، ہر صورت کے اندر شوہر پر اس کا نان و نفقہ واجب ہو جائے گا۔ چنانچہ فقہاء کرام نے وضاحت کی ہے تجب النفقہ علی الزوج مع غناء الزوجہ، نفقہ واجب ہے زوج پر، شوہر پر، باوجود اس کے کہ بیوی مالدار ہے، بیوی کے مالدار ہونے کے باوجود بھی اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہوگا۔ یہیں سے انیق صاحب میں ایک نقطہ اور بھی آپ کی خدمت میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا میں عورتوں کے حقوق کے بڑا نعرے بلند کیے جاتے ہیں، وومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق، اور وومن رائٹس ابھی گزرا بھی ہے 8 مارچ کو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق۔ محترم انیق صاحب، جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں، ٹھیک، ہم پورے شرح صدر کے ساتھ تحقیق کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ صرف عقیدت کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر، مطالعے کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر ہم مدعی ہیں اس بات کے، خدا کی قسم ایسے رائٹس، ایسے حقوق کسی ملت اور مذہب نے نہیں دیے۔ اب میں آپ کے سامنے اتنی دیر سے کیا بات عرض کر رہا ہوں، بیوی مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی بیوی ہے، لیکن اس کا نان و نفقہ خود اس کے اپنے مال پر واجب نہیں ہے، اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ اور صرف انیق صاحب یہ بات نہیں ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ، انسان کے معاش اور روزگار، روزی پیسہ اور مال کی ضرورت انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، ایسا ہی ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، وہ بیت اللہ کا رب جس نے لوگوں کو أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، بھوک کی جگہ پر خوراک اور غذا فراہم کی ہے، کھانا فراہم کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ روزگار، معاش۔ عورت کو اللہ نے ایسا مقام بلند دیا کہ یہ جو انسان کی بنیادی ضرورت تھی، زندگی اور حیات کا دار و مدار جس چیز پر تھا، اللہ نے عورت پر پیدائش سے لے کر مرنے تک کوئی ایک ٹائم اور زمانہ ایسا نہیں آنے دیا جس پر اس کو اپنے نان و نفقہ کی خود ذمہ داری کی فکر پڑ جائے۔ جب تک بیٹی ہے تو ذرا بتائیے، شادی نہیں ہوئی، تمام تر نفقہ اور اخراجات کس کے ذمہ ہیں؟ باپ کے ذمہ، اور صرف کھانا نہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب صحاح کے اندر روایت ہے، علمہا و احسن تعلیمہا، ادبہا و احسن تعدیبہا، تعلیم بھی دے، تربیت بھی دے، و احسن تعلیمہا و احسن تربیتہا و احسن تعدیبہا، تعلیم و تربیت بھی اعلیٰ درجے کے اندر۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بچوں اور بچیوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانا، یہ قرآن و حدیث کا تقاضا ہے، جو انسان کی استطاعت ہو اس میں انتخاب کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ کے اندر، تعلیمی درسگاہ اور ادارے کے اندر میں اپنے بچے کو، اپنی بچی کو پڑھاؤں۔ اب صورتحال یہ ہے، بچی ہے، جب تک وہ شادی شدہ نہیں ہوتی تمام تر نان و نفقہ باپ کے ذمے، بیوی میں کنورٹ ہو گئی ہے وہ، اب حیثیت اس کی اہلیہ، وائف، بیوی کی بن چکی ہے، تمام تر نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر پر۔ اچھا، اب سوال آخری بات، یہ جب بیوی بعد میں ماں بنتی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شوہر زندہ ہے یا نہیں؟
اگر شوہر زندہ ہے تمام تر اخراجات شوہر کے ذمہ، شوہر مر گیا بالغ اولاد اگر موجود ہے ماں کا نان و نفقہ اس بالغ بیٹے پر ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، ولادت سے لے کر مرنے تک انسان کی سب سے بڑی ضرورت تو نفقہ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا بوجھ اور ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالا۔ اس سے زیادہ کس مذہب اور ملت کے اندر عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوال ایک ذیلی سوال ذہن میں آیا، وہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر وہ عورت کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، وہ نان نفقہ پھر بھی شوہر پر واجب ہے، شوہر سے وہ کہتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے یہ نان نفقے کی، میرے پاس بہت کچھ ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ بیوی گناہگار ہوگی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ تو صاحب حق کو اپنا حق چھوڑنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اچھا، ہر صاحب حق اگر اپنا حق چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، بیٹے کا سارا خرچہ باپ پر ہے، لیکن خدا نے بیٹے کو خود مال دے دیا، بیٹا خود مال کا مار ہے۔ اب ایسی صورت میں بیٹا کہتا ہے ابا جان میں آپ سے پیسے نہیں لیتا ہوں، تو بہت اچھی بات ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو ہم بتا رہے ہیں اگر عورت ڈیمانڈ کرے شوہر پر دینا واجب ہوگا، لیکن اگر شوہر عورت کو اللہ نے مال دے دیا، جیسا کہ یہ لندن سے جو سوال کرنے والے صاحب ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے پاس خواتین ہیں، بیویاں خود زیادہ کما رہی ہیں، بعض اوقات شوہروں سے زیادہ کما لیتی ہیں، تو ٹھیک ہے اگر بیوی کہتی ہے کہ میں پیسہ آپ سے نہیں لیتی یا مجھے ضرورت نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، بلکہ اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب ملے گا کہ اس کا ایک رائٹ بنتا تھا، پھر بھی اس نے اپنے رائٹ کو چھوڑ دیا، اللہ اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی کے درمیان قائم رکھی گئی ہے، اور تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے، تعاون کا جذبہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ دیکھیں انیق صاحب، ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلم فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ فقہی فتوے یا وکالت کی دفعات اور شقوں، ضابطوں اور فارمولوں کی بنیاد پر نہیں چل سکتا، یہ محبت کی گاڑی دونوں طرف سے تعاون اور ہمدردی کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اسی طریقے سے یہ چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ان معاشروں میں، آپ نے بھی بہت دیکھا کہ بیوی اگر معیشت اس کی مضبوط ہے اور معاشی طور پہ وہ خود کفیل ہے تو وہ شوہر پر حاوی ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ مجھے آپ کے نان نفقے کی ضرورت نہیں، جس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو جیسے مفتی تقی صاحب مدد اللہ العالی نے فرمایا کہ یہ اس طرح کلاز وغیرہ ان چیزوں پہ نہیں چلتی بات کہ یہ دیکھیں کہ فقہی یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی دینی پڑتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے میاں اور بیوی کو، دونوں کو، کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر کئی دفعہ جیسے ابھی ڈومیسٹک وائلنس بل آیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شق ہے، یہ شق ہے، یہ شق ہے، تو ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور جو خلاف شریعت شقیں ہوتی ہیں، دفعات ہوتی ہیں، ہم ان کو نکالنے کی بات چیت کرتے ہیں، اپنی بار ڈیمانڈ رکھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے، سفارشات بھیجتے ہیں، ایڈوائزری کونسل ہے تو وہ باقاعدہ بھیج رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اس وقت ہم ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے دماغوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ارے بھائی یہ جو قانون کی شقیں ہیں نا، ان بنیادوں پر میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ تو ایک بات میں نے وہاں عرض کی تھی جو آج آپ کی اجازت سے آج کے پروگرام میں، اگر وکالت کی کتابیں کھول کر دفعات کی بنیاد پر بیوی اور میاں اپنے گھر کے اندر اس رشتے کو چلانا چاہیں گے، وہ گھر نہیں عدالت بن جائے گی، اور اگر فقہی فتوے کی بنیاد پر شوہر اور بیوی اس رشتے کو چلانا چاہیں گے تو پھر وہ گھر نہیں مناظرہ گاہ اور دارالافتاء بن جائے گا، وہ دارالافتاء بن جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ گھر کو گھر رہنا۔ جزاک اللہ، دیٹ از اے پوائنٹ۔ اس گھر کو گھر رکھا جائے بھائی، فیملی کو فیملی رکھا جائے، اس میں مناظرے کا بازار بھی گرم نہیں ہونا چاہیے، عدالتی جرح اور استغاثہ، گواہ اور بجنہ، یہ ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، اور آپس میں جیتنے ہارنے کا ماحول بھی پیدا نہیں کیا جائے۔ شوہر کی جیت بیوی کی جیت ہے، شوہر کی ہار بیوی کی ہار ہے، اور یہی اسلام کی بھی ترغیب ہے، یہی ہماری مشرقی اقدار بھی تھی، یہی ہماری مشرقی اقدار تھی۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج کل ہماری کئی نوجوان بہنیں وہ یہ کام کرتی ہیں، قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، شقوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں حضرت منیق صاحب، یہ ہمارا پروگرام کئی خواتین بھی دیکھتی ہیں گھروں میں بہت۔ میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں، چونکہ میرا تعلق فتوے سے ہے،
دارالفتاح میں جو خواتین آ جاتی ہیں اور وہ آ کر کے جب وہ یہ باتیں کرنے لگ جاتی ہیں نا کہ قانون میں تو یوں لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، پی ایل ڈی فلاں شق نمبر میں تو یہ ہے، ضابطے کا نمبر فلاں یہ ہے، ابھی جو ہے یہ ایک رولنگ فلاں نے دی ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں یہ گھر چلنے والا نہیں ہے، یہ گھر نہیں چلنے والا۔ کتنے صبر اور برداشت والی ہماری دادیاں، نانیاں، بڑی خواتین، بزرگ خواتین، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے اس صبر اور تحمل اور برداشت کے بعد انیق صاحب وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ ارے بھائی سب کچھ اسی کا ہوتا ہے، سب کچھ، ساری اولاد اس کی خادمہ، ساری کی ساری اولاد اس کے سارے غلام بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر وہ خاتون ساس بنتی ہے، پھر اس کی بہویں آتی ہیں، وہ اس کی خدمتیں کرتی ہیں۔ ایک پیارا قدرتی روحانی دینی شاندار ہمارا مشرقی اقدار والے ماحول والے فیملی سسٹم وجود میں آتا ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، وہ ایک خانوادہ، ایک پورا تعلیمی درسگاہ کا منظر پیش کر۔ لیکن اگر آپ نے اس طریقے سے شقیں قانون اس سے کبھی بھی گھر نہیں بسا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس طرح چلتا ہے ایثار پر۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کی تجوید اور قرأت ٹھیک نہ ہو؟ دیکھیں اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ایک میں بات عرض کر لیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض مساجد کے اندر تنقید کا ماحول ہوتا ہے اور اس ماحول کو ختم کرنا چاہیے، وہ نامناسب ماحول ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ مسجد کے امام کے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں، تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، مجلس آرائیاں کرتے ہیں، وہ بھی ماحول غلط ہے۔ بعض اوقات کوئی امام صاحب یا مؤذن صاحب کمیٹی والوں کے خلاف، وہ بھی نامناسب ہے۔ کمیٹی والوں کی اس طرح رسہ کشی کا ماحول، ایک ٹکراؤ کی کیفیت نمازیوں میں، یہ بالکل غلط ماحول ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کو کسی بھی محلے کے اندر فتنہ پرور بن کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ بہت اچھی بات، ہمارے وجود سے خیر نکلے، دوسروں کی راحت اور سہولت کا سامان نکلے۔ کبھی بھی دوسروں کے لیے تنقید، تنقیص، تحقیر کے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سب کچھ پلٹتا ہے دوبارہ، جو آپ دوسرے کے لیے کرتے ہیں نا وہی دوبارہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بہت جلدی ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کے ایک تکوینی، تقدیری، قدرتی نظام، فطرت ہے۔ جہاں تک خالص شرعی مسئلے کا تعلق ہے تو اگر امام صاحب کی قرات اس طرح کی ہے کہ وہ تجوید اور تلفظ درست نہیں، تو دیکھا جائے گا کس حد تک درست نہیں ہے۔ اگر تو تجوید اور تلفظ میں لحن جلی ہے، لحن جلی کا مطلب یہ اتنی بڑی بڑی فحش قسم کی غلطیاں ہیں جس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی تجویدی غلطیاں ہیں، تو پھر تو اس امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور اس امام کی خدمت میں مؤدبانہ طور پر یہ گزارش پیش کی جائے گی کہ آپ اپنی قرات کو درست کر لیں، اور بغیر ٹکراؤ کے اس کی جگہ پر کسی اور صحیح العقیدہ، مسائل نماز سے واقف، قرات اور تلاوت کی بنیادی ضروریات سے واقف امام کو باقاعدہ مقرر کرنا چاہیے، اس امام کو معزول کر دینا چاہیے حکمت کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں اس ذیل میں کہ اس سے پہلے کہ بات آپ کی اور آگے بڑھے، جب اس امام کا اپوائنٹمنٹ ہو رہا تھا تو کیا اس کی تلاوت نہیں سنی گئی تھی؟ یہ بات ہے بہت، کیا اس کی تجوید نہیں دیکھی گئی تھی؟ کیا اس کی قرات نہیں سنی گئی تھی؟ اگر سنی گئی تھی تو پھر کس نے اپوائنٹ کیا ایسا آدمی بالکل کہ جو فاش غلطیاں کر رہا ہو؟ 100% صحیح کہا آپ نے۔ جب آپ اپوائنٹمنٹ کر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں دیکھا گیا؟ اچھا پھر یہ اس جرم کے اندر وہ صرف امام نہیں شریک ہوگا، کمیٹی، جی جن لوگوں نے اپوائنٹمنٹ کیا ہے تو وہ کیوں نہیں اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے؟ اور اس کمیٹی میں ایسے ممبران کی شمولیت بھی ضروری ہے جو تجوید سے بھی واقف ہوں اور جو تلاوت قرآنی کے آداب سے بھی واقف ان کی اپنی قرات تو ٹھیک ہو۔ اگر ان کی اپنی تلاوت صحیح نہیں ہے، اپنی قرات صحیح نہیں ہے، تو وہ پھر کسی اور کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کا انٹرویو کیسے کر سکتے ہیں؟ اپوائنٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان سب باتوں سے ایک بات پتہ چل رہی ہے، ان سب باتوں سے جو ابھی آپ کا اور میرا مکالمہ ہو، ان سب باتوں سے پتہ چلا نماز پڑھانے والے کے لیے بھی اہلیت شرط ہے، کمیٹی کے اندر کسی فرد کے آنے کے لیے بھی بنیادی اہلیت شرط ہے۔ اگر اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کمیٹی کے اندر آیا، لیا کیوں گیا، آیا کیوں ہے؟
اور اسی سے سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور پھر آج اگر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، فرض کرو کہ وہ فحش قسم کی غلطیاں کرتا ہے، لہن جلی کا ارتکاب کرتا ہے جس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کو نمازیں پڑھاتے ہوئے سال گزر گیا ہے، تو اب پچھلے سال کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں نا، ایک مناظرانہ کیفیت، ایک اعصابی جنگ، ایک سرد جنگ، ایک ٹکراؤ کی کیفیت۔ بعض مساجد سے ہمیں اس کے تجربے کی خبریں ملتی رہتی ہیں، تو بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو شرعی مسئلہ بہرحال یہ اگر تو بہت زیادہ غلطیاں ہیں، فحش غلطیاں ہیں جس کو لعنت جلی کہتے ہیں، تو ایسے امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، ایسے امام کے بجائے کسی صحیح قرات و تلاوت والے امام کو مقرر کیا جائے۔ لیکن اگر اس طرح کی غلطیاں نہیں ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، تجویدی بنیادی جو جس کو کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہرحال نماز شرعاً درست ہو جائے گی اور تمام نمازیوں کی نماز بلا قرات درست ہو جائے گی۔ ہاں، اس امام کو یہ ضرور کہا جائے گا کہ بھائی آپ کی تجوید میں کچھ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کی آپ اصلاح کرتے رہیں، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اس امام کو یہ سمجھانا چاہیے۔ باقی اگر ایسی فحش قسم کی غلطیاں نہیں ہیں جس سے معنی چینج ہو جاتے ہو، تو بہرحال نماز شرعاً اس کے پیچھے درست ہو جائے گی۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آج کل ہاتھ ملانے کا رواج زیادہ ہو گیا اور سلام کرنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے مفتی صاحب، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارشاد۔ بہت اہم سوال کیا اس نوجوان بھائی نے، اور اصل بات تو یہ انیق صاحب کہ لوگوں کے اندر فہم دین کا نقص ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین وہ ہے جو ہمارے دماغوں کے اندر شروع سے آ گیا یا بھر دیا گیا، ہم سمجھتے ہیں وہ دین ہے۔ اصل دین قرآن اور حدیث ہے، قرآن و سنت یہ دین ہوتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھو ایسے وقت میں جب سب لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، تو آپ لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اصل بات یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تلفظ بولنا چاہیے، یہ الفاظ بولنے چاہیے، اس کو پھیلانے کا شرعی طور پر نبوی حکم ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، دو چیزیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جگہ پر آ گئی ہیں۔ نمبر ایک ہاتھ ملانا، نمبر دو اشارہ کرنا۔ ٹھیک، عجیب بات ہے، ایک سائیکل والا، موٹر سائیکل والا، ایک گاڑی والا جب گزر رہا ہے نا تو ایسے اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ اشارے کرنے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا عجیب بات ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے السلام علیکم، اشارہ کر رہا ہے۔ ٹھیک، او بھائی بولنا تھا، تلفظ، تحیتہم، ٹھیک، اب تحیہ کلمہ قول، یہ کلمہ تحیہ قول جملہ نبوی تحفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے اوپر فضائل و مناقب بیان فرمائے، جس پر نیکیاں ملتی ہیں، وہ جو حدیث میں آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا تو السلام علیکم پر 10 نیکیاں، پھر ورحمۃ اللہ پر اتنی، وبرکاتہ کہے گا 10 نیکیوں کا اور اضافہ، تو یہ ساری کی ساری نیکیاں اور اجر و ثواب السلام علیکم کے جملے پر ہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ کہ جناب آپ ہاتھ ملاتے ہیں سلام نہیں کہتے، بالکل غلط رواج ہے۔ اسی طرح آج کل تو کوہنیاں ملائی جاتی ہیں کرونا کی وجہ سے، تو وہ کوئی عذر ہو کسی کو تو ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ اس موقع پر بھی السلام علیکم کہنا چاہیے۔ تو سلوٹ مارنا، اشارہ کرنا، کوہنیاں ملانا، ہاتھ ملانا، ہینڈ شیک کرنا، یہ ساری کی ساری شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اصل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جملہ ہے، اسی کو رواج دینا چاہیے، اسی کو پھیلانے کا شرعی طور پہ حکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی سب چیزیں وہ کلچر میں شامل ہیں، تو کلچر کو دین نہ بنائے۔ السلام علیکم، اللہ اکبر، کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں اس کو جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث سنائے دیتا ہوں، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، رد السلام، سلام کا جواب دینا، عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا، اجابت الدعوہ، کوئی مخلصانہ انداز میں آپ کو دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا، 5واں اور آخری حق یہ ہے تشمیت العاطس، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کے ساتھ کہنا۔ یہ مسلمان کے مسلمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حق،
حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر حق، اور اس میں یہ رد السلام بھی آیا۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، اور اس کا جواب دینا شرعاً واجب ہے، جی، تاکہ تم سے تکبر نکلے اور تمہارے اندر سے غرور و فخر اور ناز کا جذبہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہتا نا تو کوئی گناہ نہیں تھا، زیادہ زیادہ یہ کہ اس نے ایک سنت پر عمل نہیں کیا۔ ٹھیک، اب اگر اگلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں کہتا تو گناہگار ہوگا، ناجائز کا ارتکاب ہو گیا ہے، اب واجب ہو چکا ہے کہ وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں افواج پاکستان کے اندر کئی اچھے اچھے رواج ہے، اس میں سلوٹ مارنے کا بھی رواج ہے، اور اپنے سینئر کے لیے کھڑے ہونے کا بھی رواج ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے قوموا لسیدکم، اپنے آقا کے لیے ادب اور احترام کے طور پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سلوٹ ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے۔ استاذ درسگاہ میں داخل ہو، کھڑے ہو جاتے ہیں طلبہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن استاذ کو السلام علیکم کہنا چاہیے اور شاگردوں کو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ ماں باپ گھر کے اندر داخل ہو، ان کو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا چاہیے۔ بچے وہ باقاعدہ طور پر اس کا جواب دیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی راستے سے گزرنے والا مسافر اور راہ گزر ہے، اس پر یہ حق ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ کی گلی کے نکر پر، گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، کیا تمہیں پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے؟ فرمایا راستے کا کیا؟ فرمایا راستے کا حق یہ کہ آنے جانے والے کو سلام پیش کرو، سلامتی پیش کرو، اگر کوئی آ رہا ہے وہ سلام کہے تم جواب دو، اور اگر تم کہیں جا رہے ہو تو تم سلام پیش کرو۔ مقصد یہ کہ ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک قادم ہے، آنے والا، تو یہ سارے کے سارے سلام کے آداب ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کرے ہمارے دل میں اس کی وقت آ جائے کہ یہ ہے کیا۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے گڈ ایوننگ انگلش کے اندر، وہاں کے کلچر میں گڈ مارننگ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، صبح بہتر ہو جائے، شام بہتر ہو جائے، گڈ نائٹ، رات بہتر ہو جائے۔ کوئی جملہ السلام علیکم کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ اب سلامتی کے اندر دیکھیے کیا کیا آتا ہے، اس کے اپنے وجود اور باڈی اور جسم کی سلامتی، گھر بار کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت و آبرو کی سلامتی، انوائرمنٹ کی سلامتی، مال، بزنس، تجارت، اس کے سارے اموال کی سلامتی۔ اس لیے کہ ان میں سے کسی چیز کے اندر بھی کوئی کمی بیشی آئے گی تو یہ اس کے اوپر سلامتی نہیں ہوگی۔ سلامتی کی جامعیت یہ کہ یہ ساری چیزوں کا اس جیسا دعائیہ جملہ کسی بھی مذہب و ملت کے اندر نہیں ہے، تو اس کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے جواب میں جب وعلیکم السلام کہا جاتا ہے، دعاؤں کا خوبصورت تبادلہ ہے۔ آپ نے یہ ساری سلامتی کی دعائیں دی، وہ بھی آپ کو سلامتی کی دعائیں دے رہا ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہی اصل چیز، سلامتی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ افشوا السلام وأطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ۔ اللہ اکبر۔ سلام جس معاشرے میں پھیل رہا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، وہ کتنا خوبصورت معاشرہ تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کی گلیوں کا نقشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کے ایک ایسے آدمی سے ملا ہوں جو باقاعدہ طور پر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھر سے ایک مقصد کے لیے بازار میں جایا کرتے ہیں، جی، وہ اللہ والے، اور وہ کیا ہے؟ پوری مارکیٹ میں دائیں بائیں جتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یا دکاندار بیٹھے ہوئے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کہتے ہوئے وہ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ سالہ سال کا معمول ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ بھئی کتب صحاح میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو عام کرنے کے لیے، سلام کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ بازار میں جاتا ہوں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات ابھی ذہن میں آ رہی ہے، وہ ختم ہوا پروگرام کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اور نے، خواہش تھی صحابہ کی کہ ہم پہل کریں، ہم سلام کریں،
لیکن کبھی ایسا نہیں اور ہوا۔ صرف یہ نہیں کہ صحابہ کرام کی کوشش یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرماتے تھے، بلکہ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، البادی بالسلام بری من الکبر، اللہ سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ یہ بھی ایک ہتھیار ہے تکبر کو ختم کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے عہد کے، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔